السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ آج پورے پاکستان میں جشن کا سماں ہے اور پورے پاکستان میں آج یوم تشکر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے دیے جانے والے سبق، دندان شکن سبق کو جو ہے وہ دنیا ہمیشہ اپنے تاریخ کے اوراق میں رقم کرے گی، جو نہ صرف جذبوں کی جنگ تھی بلکہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی۔ جو ریاست ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے، جو ہر وقت رافیل کے راگ الاپتا تھا، اور آج دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان کے اس دندان شکن جواب سے ہمیں بچا لو۔ اور اسی صورتحال میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی چیزیں ہیں جو پہلگام ٹیررزم اٹیک کے بعد پاکستان پہ میزائل داغ دیے گئے، اس کے بعد ڈرون کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جو 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی شب تھی، اس میں جو پاکستان نے انڈیا کا دھواں نکالا، انڈیا کے جتنے بھی شہر تھے ان سے اٹھتا ہوا دھواں اس بات کا ثواب تھا کہ یہ وہ سبق ہے جس کو دنیا چیخ کے بتائے گی کہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے اوپر جوابی کارروائی کی گئی۔ تو کچھ چیزیں جو آپ ناظرین کے سامنے رکھنی ہے اس ویڈیو کو لے کے اور اس سیلیبریشن کو لے کے، جو CNN کی رپورٹس کے مطابق کچھ چیزیں ہیں اور اس کے بعد الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق کچھ چیزیں ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو پاکستان کا جو 9 اور 10 کی جو رات جو آپریشن کیا گیا پاکستان کی طرف سے، کیا خوبصورت نام بھی خوبصورت ذہنوں نے تجویز کیا، اور جو وہ ایسا نام جو ہندوستان کے میڈیا کو 3 گھنٹے میرے خیال میں پڑھنا بھی نہیں آیا، اور پاکستانی اس کو دیکھ کے ہی مسکراتے رہے کہ یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ آپ کو پاکستان کی دہشت، جس کا نام، جو ایسا آپریشن ہے جس کا نام نہیں آپ کو آتا تو آپ اس کو روک کیسے سکتے ہیں۔ تو CNN کے مطابق جو پاکستان نے کلیم کیا، وہ انہوں نے پاکستان کی 5 چیزیں پاکستان نے CNN کے مطابق کلیم کی: دا ڈیمیج ٹو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، دوسری چیز 10 بلاسٹ نیئر سری نگر ایئرپورٹ، اور ایکسپلوژن ہیئرڈ ایٹ جے پور ایئرپورٹ۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز تھی وہ ٹمپریری کلوئر آف دہلی ممبئی ایئر روٹس، اور اس کے بعد انڈین سولجرز ابنڈنڈ اے پوسٹ۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو CNN پہ چلائی گئی ہیں اور کل کے دن میں۔ اور اس کے بعد آج الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق جو 9 اور 10 کی درمیانی شب تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو انڈیا نے پاکستان پہ دوبارہ میزائل داغے، اس میں 3 جگہ کو ہٹ کیا گیا، اور اس کی لوکیشن بھی بتائیں گے جو پاکستان کی لوکیشن ہے۔ اس کے بعد جو ہندوستان کی جو جگہیں ہٹ کی گئی اس کی لوکیشن بھی بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے اس جگہ کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد جو آج جو انڈیا کی طرف سے کل 9 اور 10 کی درمیانی شب کو جو میزائل داغے گئے، اس میں جو ہٹ کی جانے والی جگہ تھی وہ نور خان ایئر بیس تھا جو چکلالہ میں ہے، اور سارے پاکستان یہ جانتا ہے کہ نور خان ایئر بیس پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایئر فورس کے لیے ٹریننگ ہب بھی ہے، اور جتنی بھی VIP جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ وہیں پہ اترتی ہیں۔ اس کے بعد مرید ایئر بیس جو کہ چکوال میں موجود ہے، اور تیسری جو رفیقی ایئر بیس جو ہے وہ شور کوٹ پنجاب میں موجود ہے۔ یہ 3 سائٹس تھی جو کل رات جو ہندوستان نے ٹارگٹ کی، اس کے جواب میں پاکستان کا جو آپریشن تھا وہ تو ہندوستان نہ کبھی بھول سکتا ہے نہ بھولے گا۔ اور اس کے نتیجے میں ہٹ کی جانے والی انڈین سائٹس، سب سے پہلے جو انڈیا کا جو ہٹ کیا جانے والا جو سائٹ تھی، اس میں ادھم پور ایئر بیس ہے جو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے جو انڈین پنجاب میں موجود ہے، اور درنگ یاری اٹرلی گن پوزیشن یہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں موجود ہے۔ اس کے بعد اڑی فیلڈ سپورٹ ڈپورٹ یہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں موجود ہے، اور اس کے بعد نگروٹا، دس از دا ویری امپورٹنٹ سائٹ۔ آپ جو برہموس میزائل جس کا مودی اور رافیل اور برہموس میزائل جس کے بارے میں جو ہندوستان کا پرائم منسٹر نریندر مودی ہے، جو اس خطے کا بدمست ہاتھی ہے، اس پہ بڑا ناز اور نخرہ کرتا تھا، اور یہ جو ناگروٹا ہے یہ انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہے۔ اور اس بات کی امپورٹنس یہ ہے
کہ یہ اس برہموس میزائل جو جوائنٹلی انڈیا اور رشیا مل کے بنایا تھا وہ اس کی سٹوریج سائٹ ہے، اس کو بھی جو ہے نیست و نابود کیا گیا۔ اس کے بعد بیاس کے اندر جو ہے یہ انڈین پنجاب کے اندر یہ جگہ موجود ہے، اور اس میں بھی اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ سب سے پاکستان کے لیے سب سے خوشخبری ہے کہ یہ بھی جو ہے برہموس میزائل کی سٹوریج سائٹ تھی۔ اس کے بعد ادھمپور ایئر بیس تھی، ایئر بیس کو جو انڈین پنجاب میں اس کو اٹیک کیا گیا۔ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ویری امپورٹنٹ، ویری گڈ نیوز ٹو پاکستان، مطلب جو ریاست ہندوستان کا جو گجرات سٹیٹ ہے اس کا جو ہے بھوج ایئر بیس ہے، جو ریاست گجرات کی جو سٹیٹ ہے، یہ جو بھوج ایئر بیس ہے یہ گجرات جو انڈین گجرات ہے اس میں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سٹیٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کی جو ہے ہوم سٹیٹ ہے۔ تو جو پڑخچے اڑائے گئے پاکستان کی طرف سے، آج پاکستان میں خوشی کا سما ہے، ہر طرف خوشی خوشی ہے۔ بٹ اس کے ساتھ جو اس کے بعد جو سیز فائر لائن ایگریمنٹ ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جو امریکہ کی انٹروین کے بعد ہوا، دیٹ واز ناٹ کوائٹ گڈ۔ پاکستانی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ہندوستان جو اس خطے کا بدمست ہاتھی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا سیز فائر لائن کیا جائے، کیونکہ ریاست کشمیر کی جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر جو ہے آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا مسلسل، اور لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ایون کہ جب کل رات 4 بجے سیز فائر لائن ہوا اس کے بعد بھی جو ہے جو بھمبر سیکٹر ہے، جو اس کا تھوب سیکٹر ہے، اس میں جو ہے آبادی پہ گولے برسائے گئے اور کافی لوگ شہید ہوئے۔ اور آج اس دفعہ پاکستان کے پاس جو لکی چانس تھا، پاکستان نے اتنی جو ہندوستان کی جو بربادی کی تھی، اس کے بعد پاکستان کے پاس ایک پاکستان ساری چیزیں جو ہے ہندوستان سے اپنی منوا سکتا تھا اس بیس پہ، کیونکہ ہندوستان کی جو کل کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی، اس کی شکل سے باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان بہت گھبرایا ہوا ہے، کہ ان کو بہت بڑی جو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے۔ بٹ خیر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سیز فائر لائن جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب جو بھی بات ہوگی وہ ٹیبل پہ ہوگی۔ بٹ the one request from the side of Kashmir, the people of Kashmir، کہ ریاست جموں کشمیر کو اس ڈسکشن میں نہ بھولیں۔ جو ایل او سی پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے خون کا قرض ہے ریاست پاکستان پہ، کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ ریاست کشمیر کی نہیں تھی، یہ پاکستان اور ہندوستان کا اندرونی معاملہ تھا، اور اس جنگ میں بھی جب کشمیریوں نے اپنا خون بہایا تو یہ جو ریاست کشمیر ہے یہ ان کے نیلم ویلی میں اور باغ میں اور بھمبر میں ہونے والے شہیدوں کا خون کا قرض ہے یہ ریاست پاکستان پہ۔ وہ اس ڈائلاگ میں جب دنیا آپ کے ساتھ ہے، اس ڈائلاگ میں ریاست کشمیر کو نہ بھولے، اس کا بھی کوئی پرماننٹ سلوشن نکلے بنا پاکستان اور ہندوستان بلکہ اس خطے کے اندر جو ہے دیر پا امن کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔